سب کو برکت دے، اور خداوند سے دعا کریں خداوند آج کی جو ہمارے لیے خداوند ہمیں دینا چاہتا ہے وہ خداوند ہمیں آج کی روٹی، آج کا منا دے۔ ٹھیک ہے سسٹر شناز، آپ دعا کریں پلیز۔ جی آئے ہم دعا کریں گے۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند زندہ آسمانی باپ، لشکروں کے خدا، زمین و آسمان کے مالک اور خالق، ہماری زندگیوں کے مالک، تیرا شکر ادا کرتے ہیں خدا۔ رب الفاظ لشکروں کے خدا، دل سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں خدا، تیرے بڑے کاموں کے لیے جو تو ہم سب کے لیے کرتا ہے خدا۔ ہمیں زندگی بخشتا ہے، زندگی کی سانس سے دیتا ہے، تیرا شکر ہو کرے خداوند۔ آئے خداوند تیرے اس خداوند خدا لگے ہوئے تخت کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں میرے خداوند، اور تیرے پیارے لوگوں کے لیے خداوند جو تیری آواز کو سننے کے لیے خدا جمع ہوئے ہیں، تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں خداوند، جنہوں نے خدا اپنے ہونٹوں کے شکر گزاریاں خدا تیری حضور میں پیش کی، تیرا شکر کرتے ہیں، حمد و ثنا کی صورت میں پیارے خداوند خدا تیری شکر گزاری کرتے ہیں گزرے سارے وقت کے لیے خداوند۔ اب جب وقت ہے کہ خدا ہم تیری آواز کو سنیں تیرے خادم کی وسیلہ سے، تو خداوند خدا بخش دے کہ خدا ہمیں آئے خداوند ایسا دل عطا کر جو خداوند خدا آج تیرے کلام کو آئے خداوند اس دل میں ہم رکھ سکیں خداوند خدا، اور اس کلام پر ہم عمل کر سکیں خداوند۔ اپنے بندہ خادم کو چھو خداوند خدا برکت دے، اور خداوند خدا پاکوں کا گہرا آئے خداوند مسا دے، جس سے خداوند خداوند آئے خداوند خدا مکاشفات کو خداوند تیرے ان باتوں کو خدا تیرے لوگوں تک پہنچانے والا ہو خداوند۔ تیرا شکر کرتی ہوں خداوند، ایک ایک زندگی کے ساتھ ہو خدا، برکت دے کرے خداوند، آئے خداوند سننے والے کان اور خداوند سمجھنے والا دل اور دماغ دے خداوند، تاکہ ہم دل سے اسے قبول کر کر خداوند خدا اس پر عمل کرنے والے ہوں خداوند، نہ محض سننے والے ہوں خداوند۔ آئے خداوند تو ہم سب پر اپنا فضل بڑا، ہاتھ بڑا میرے خدا، آئے خداوند تو ہم سب کو چھونا اور بڑی برکت دینا، یسوع مسیح ناصری کے نام سے یہ دعا مانگتے پا لیتے ہیں، آمین آمین۔ آمین آمین۔ شناز خداوند آپ کو بہت برکت دے، بابرکت دعا کے لیے ہم سب نے بڑی برکت پائی۔ خداوند آپ کو تندرستی، زندگی، صحت دے، آپ کے بچوں کو۔ اور میرے عزیزو، خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ میری خاطر تم اپنے بچوں کو، اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑو گے اور میرے پیچھے آؤ گے، میری صلیب اٹھاؤ گے۔ تو میرے عزیزو، اگر ہم اپنی مجبوریوں کو آگے رکھ کے اور کلام کو سننے نہیں آتے، یا ہم اپنے بچوں کی خاطر کے ہمارے بچے ہمیں تنگ کرتے ہیں، یا بچے آڑے آتے ہیں، یا فیملی آڑے آتی ہے ہماری، تو ہم خداوند کے لائق نہیں ہیں۔ تو خداوند ہم سب کو بڑی برکت دے اور توفیق بخشے کہ آج کے زندہ کلام سے ہم سیر ہوں اور ہم برکتیں پائیں۔ تو خداوند ہم سب کے ساتھ ہو۔ پاسٹر جی کو ہم دعوت دیتے ہیں، جی پاسٹر جی آئیں اور ہمیں خداوند کے زندہ پاک کلام کو سنائیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ خداوند یسوع مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں میری طرف سے اور میرے گھرانے کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں آداب پیش کرتا ہوں۔ ویلکم، جی آیانو تمام ہمارے وہ بہن بھائی جو واٹس ایپ پر ہمارے ساتھ اس عبادت میں موجود ہیں، خداوند آپ سب کو برکت عطا کرے۔ جو ہمارے ساتھ فیس بک لائیو پر موجود ہیں انہیں برکت عطا کرے، جو یوٹیوب پر ہمارے ساتھ ہیں، اور جو بعد میں اس ریکارڈنگ کو سنتے ہیں تمام ناظرین کو خداوند کثرت سے برکت عطا کرے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے وہ 3 حصے جو تھے خداوند یسوع مسیح کی دعا کے، جس کو کل دوسرا حصہ ہم نے پیش کیا تھا، آج اس کا لاسٹ پارٹ جو ہے، تیسرا حصہ جو ہے، ہم آج اس کو خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے دیکھیں گے، جو کہ یوحنا رسول کی انجیل اس کا 17واں باب، جان چیپٹر 17، اور اس کے آخری جو 6 آیات ہیں، یعنی کہ 20 آیت سے لے کر تو ورس 26 تک، لاسٹ جو 6 آیات ہیں، فرام ورس 20 to 26، جان چیپٹر 17۔ سو ہم نے دیکھا تھا کہ پہلے اس سمے خداوند یسوع مسیح نے دعا کی ہے، باپ سے درخواست کی ہے کہ باپ
وہ گھڑی آ پہنچی ہے کہ تیرا بیٹا تیرے جلال کو ظاہر کرے، اور جلال ظاہر ہوتا ہے جب ہم خداوند یسوع مسیح کو جانتے، پہچانتے اور اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں۔ اور پھر دوسری حصہ میں خداوند یسوع مسیح نے دعا کی کہ خداوند وہ لوگ جو تو نے مجھے دیے ہیں، جنہوں نے تیرے کلام کو قبول کیا ہے، ان کی حفاظت کے لیے وہ خدا سے دعا کرتا ہے، اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر باپ سے دعا کرتا ہے کہ اے قدوس خداوند ابلیس سے ان کی حفاظت کر، کیونکہ میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، لیکن یہ دنیا میں رہیں گے، اور جس طرح سے دنیا نے میرے ساتھ سلوک کیا، مجھ سے عداوت رکھی، اسی طرح سے یہ بھی دنیا کے نہیں ہیں اور یہ بھی میرے پاس آ جائیں گے۔ لہٰذا جتنی دیر بھی یہ اس دنیا میں ہیں اور جس طرح سے تو نے مجھے کام دیا، میں نے اس کلام کو ان تک پہنچا دیا اور انہوں نے اس کلام کو قبول کیا، اب یہ بھی جنہوں نے تیرے کلام کو قبول کیا ان کی حفاظت کر، تاکہ یہ بھی دنیا میں رہتے ہوئے تیرے کلام کی منادی کر سکے، ان کی حفاظت کر۔ سو ہم خوش تھے اس بات کے لیے کل جو ہم نے یہ دعا خداوند یسوع مسیح کی سنی کہ ہمیں ڈرنے کی، گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے باپ سے دعا کر دی ہے کہ وہ ہماری ابلیس سے حفاظت کرے گا۔ اس نے دعا کر دی ہے۔ اب ہمیں وہ کام جو باپ نے ہمیں سونپا ہے، ہم اس کلام کی منادی کو پورے دل کے ساتھ منادی کریں۔ آخری وقت میں ہم رہ رہے ہیں، وقت بہت نزدیک ہے، یسوع بہت جلد آنے والا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے اس کام کو بڑی لگن کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی کوشش کے ساتھ، دل افشاں کے ساتھ ہم کیا کریں، اس کے اس کام کو پورا کریں۔ آج ہم تیسرا حصہ دیکھیں گے کہ 20ویں آیت میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اب خداوند یسوع مسیح کس کے لیے دعا کرتے ہیں؟ 20ویں آیت میں لکھا ہے، میں صرف انہی کے لیے درخواست نہیں کرتا، یعنی کہ خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے تیرے کلام کو قبول کیا ہے، میں صرف انہی کے لیے درخواست نہیں کر رہا کہ ان کی حفاظت کر۔ کن کے لیے پھر وہ کہہ رہا ہے، درخواست دے رہا ہے؟ بلکہ ان کے لیے بھی جو ان کے کلام کے وسیلہ سے مجھ پر ایمان لائیں گے۔ ہلیلویہ، پریز دی لارڈ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ان کے لیے بھی دعا کر دی ہے جنہوں نے ابھی تک کلام کو سنا نہیں ہے، جو بعد میں کلام کو سنیں گے، جو کچھ بھی آپ منادی کریں گے، جو کام خدا نے ہم سب کو دے دیا ہے، جو ذمہ داری باپ نے ہمیں عطا کی ہے، جو کام کرنے کے لیے یسوع مسیح نے ہمیں کہا ہے، اگر ہم اس کام کو کرتے ہیں، یعنی کلام کی منادی کو، ہم سب جانتے ہیں کہ متی رسول کے انجیل اس کے 28ویں باب اور اس کی 19 آیت، میتھیو چیپٹر 28 and verse 19 میں ہم اس ارشاد اعظم سے واقف ہے، جانتے ہیں کہ پس تم کیا کرو، دنیا میں جاؤ، کلام کی کیا کرو، منادی کرو۔ اور یہ مسیح یسوع نے ہم سب کو کرنے کے لیے کہا ہے کہ پس تم جا کر سب قوموں کو کیا کرو، شاگرد بناؤ، اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ یعنی کہ یہ تعلیم ہے، یہ وہ حکم ہے جو یسوع نے اپنے شاگردوں کو دیا ہے، یعنی کہ یسوع نے مجھے اور ہم سب کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم نے پوری دنیا میں جانا ہے اور کلام کی منادی کرنی ہے۔ اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو میرے اور آپ کے منادی کرنے کے ذریعے سے
کلام کو سن کر عمل کریں گے، کلام کو قبول کریں گے، ان کے لیے خداوند یسوع مسیح باپ سے دعا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب پھر وہی ہے کہ اگر میں یہ خدمت کر رہا ہوں تو یہ مت سوچئے گا کہ میں بہت سارے لوگوں کو کنورٹ کر لوں گا۔ یہ میرا کام نہیں ہے کنورٹ کرنا، کسی کا بھی کام نہیں ہے، لیکن کلام کا بیج بونا، بشارت دینا، یہ میرا اور آپ کا کام ہے۔ ابھی عبادت سے پہلے بھائی ولیم بتا رہے تھے کہ کل ہم ایونجلزم کر رہے تھے، کسی کے پاس گئے تھے اور کلام کی منادی کر رہے تھے۔ ان کو کنورٹ کرنا یا قائل کرنا ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام ہے صرف جانا اور کلام کے بیج کو بو دینا۔ کلام کے بیج کو بونا میرا اور آپ کا کام ہے، اور آگے پھر کنورٹ کرنا وہ پاک روح القدس کا کام ہے۔ وہ جیسے وہ بڑی کوئی مثال ہے، پتہ نہیں کیا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ مالی دا کم ہر پر مشکا پانی دینا، مالک دا کم پھل دیوے یا نہ دا، یعنی کہ یہ مالک کا کام ہے، اس کا کام ہے کہ وہ کنورٹ کرتا ہے، وہ ایمان لاتے ہیں یا نہیں لاتے، لیکن ہمارا کام ہے کہ ہم نے اس کام کو جو ہمیں دیا گیا ہے، اور لاسٹ ٹائم کل ہم نے اس بات کو سیکھا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم پریچ کریں، جس طریقے سے پاسبان فادرز بشپ جو ہیں، پاسبان نگہبان جو ہے وہ کلام کرتے ہیں، ہم نے اپنے رویوں کے ذریعے سے، اپنی سوچوں کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے کاموں کے ذریعے سے کیا کرنا ہے؟ کلام کی منادی کرنی ہے، ریویل کرنا ہے، کلام کو بتانا ہے، سکھانا ہے۔ اب میرے عزیزو، یہاں پر جس بات کی طرف ہم آج غور کر رہے ہیں وہ تیسرا حصہ ہے، جس کے لیے خداوند یسوع مسیح نے دعا کی کہ جو ان کے وسیلہ سے کیا کریں گے؟ مجھ پر ایمان لائیں گے۔ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ اور پھر ایمان لانے سے کیا جلال ظاہر ہوگا؟ کس طریقے سے؟ کیا بات ہے؟ کیا کلام ہے جس پر انہوں نے ایمان لے کر آنا ہے؟ یعنی کہ سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ ان کے وسیلہ سے، کن کے وسیلہ سے؟ میرے اور آپ کے کلام کو سنانے کے ذریعے سے جو لوگ کلام کو قبول کریں گے وہ آگے کلام کی پھر کیا کریں گے؟ منادی کریں گے۔ اور جب وہ کلام کی منادی کریں گے اور جن لوگوں کے ساتھ وہ کلام کریں گے وہ کلام کو سن کر جب ایمان لے کر آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہاں پر ایمان لانے کے ذریعے سے وہ جو لاسٹ ٹائم ہم نے پوائنٹ سیکھا تھا نا کہ وہ کہتا ہے کہ باپ جس طرح سے میں اور تو ایک ہے اس طرح سے یہ ایک ہو جائے، یعنی کلام جنہوں نے قبول کیا یسوع کے وہ، اور جو میرے اور آپ کے وسیلہ سے کلام سنانے کے وسیلے سے کلام کو قبول کریں گے وہ ایک ہو جائیں گے۔ اب یسوع مسیح نے یہاں پر بڑے واضح اور صاف طور پر بتا دیا کہ باپ جس طرح سے میں اور تو ایک ہے، جس طرح سے میں تجھ میں اور تو مجھ میں ہے، اسی طرح سے یہ ایک ہو جائے۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ جو 22ویں آیت ہے نا، 21ویں آیت وہاں پہ لکھا تاکہ وہ سب ایک ہو، یعنی جس طرح ہے باپ تو مجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں، وہ بھی ہم میں ہوں، اور دنیا ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا ہے، اور وہ جلال جو تو نے مجھے دیا ہے میں نے انہیں دیا تاکہ وہ کیا ہو جائے؟ ایک ہو جائے جیسے ہم ایک ہیں۔ یسوع مسیح کہہ رہے کہ جیسے باپ میں اور تو ایک ہے نا، اسی طرح سے جنہوں نے کلام کو سنا وہ اور جو پھر کلام کو سنا رہے ہیں وہ سب ایک ہو جائے تاکہ باپ کا جلال جو ہے وہ کیا ہو جائے؟ ظاہر ہو جائے اور دنیا ایمان لے آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمان لانے کا فائدہ یہ ہے کہ وہ ایک یونٹی جو ہے مسیحیوں کے اندر وہ آ جاتی ہے۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے کہ یونٹی کے لیے خداوند یسوع مسیح دعا کر رہے ہیں۔ جنہوں نے ابھی کلام کو سنا بھی نہیں ہے ان کے لیے بھی دعا کرتی ہے
کہ تمام لوگ جو کلام کو قبول کرنے والے ہیں، جو ایماندار ہیں، جو بلیورز ہیں، وہ سب کیا ہو جائیں؟ ایک ہو جائیں۔ پریز دا لارڈ۔ دنیا ایمان لائے کہ تو نے، یعنی کہ خدا نے یسوع مسیح کو، یعنی وہ کہہ رہا ہے مجھے یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ تمام کے تمام لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ ہم کہیں نہ کہیں یسوع مسیح کے آنے میں بہت بڑی رکاوٹ کا سبب ہے، کیونکہ جو ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے، جو رسپانسبلٹی ہمیں دی گئی ہے، جو ہوم ورک ہمیں دیا گیا ہے، جو کام ہمارے سپرد کیا گیا ہے، ہم اس کام کو پوری ذمہ داری کے ساتھ پورا نہیں کر رہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ مکاشفہ پہلا باب اس کی 7 مبارک ہے، وہ جنہوں نے اسے چھیدا ہے وہ بھی زمین پر سب قبیلے اس کے نام چھاتی پیٹیں گے، بے شک یعنی کہ جب تک ہر ایک آنکھ اسے دیکھ نہ لے گی، جب تک ہر ایک گھٹنا اس کے سامنے جھکنا جائے گا، جب سب لوگ ایمان نہ لے آئیں گے، تب تک یسوع مسیح نہیں آئے گا۔ اب میں وہ ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہا، ہم اس ذمہ داری کو پورے نہیں کر رہے کہ ہمارا جو کام ہے کرنے والا، منادی کا کام، ارشاد اعظم، spread the gospel like the leaves of autumn، خزاں کے پتوں کی طرح ہم نے کیا کرنا ہے؟ کلام کو پھیلانا ہے، لوگوں کو بتانا ہے۔ لیکن اگر ہم اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہے تو خداوند یسوع مسیح اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہر ایک بنی نوع انسان تک کلام کی منادی کسی بھی طریقے سے ہو جائے۔ یسوع کا پرچار جو ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے، تب خاتمہ ہوگا، تب یسوع آئے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا ایمان لائے کہ واقع ہی خدا نے یسوع مسیح کو بھیجا ہے، اور جب سب کے سب یونٹی ان کے اندر آ جائے گی، وہ ایک ہو جائیں گے۔ یعنی کہ یہاں پر جو بات مجھے پسند آئی وہ یہ ہے 22ویں آیت میں کہ اور وہ جلال جو تو نے مجھے دیا میں نے انہیں دیا تاکہ وہ ایک ہو جائے جیسے ہم ایک ہیں۔ اب وہ یہاں پر جو پوائنٹ کی بات کر رہا ہے، جو بات ہمیں بتا رہا ہے، سکھا رہا ہے، وہ یہ ہے 22ویں آیت میں 22ویں آیت 23ویں آیت میں کہ میں ان میں اور تو مجھ میں تاکہ وہ کامل ہو کر ایک ہو جائیں۔ کامل کیسے انسان ہوتا ہے؟ پہلی بات یونٹی، یعنی کہ ان کے اندر جب یونٹی آ جائے گی تو جس طرح سے باپ میں اور یسوع میں یونٹی پائی گئی ہے۔ اب یونٹی سے مراد یہی ہے کہ جو باپ نے کہا بیٹے کو کرنے کے لیے، بیٹے نے کیا کیا؟ اس ذمہ داری کو پورا کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر ایک یونٹی آ گئی، اتفاق ہو گیا کہ ہاں جو تو کہہ رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اور میں اس کام کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ پورا کروں گا۔ یہ یونٹی نظر آ رہی ہے، یعنی کہ کسی ایک بات پر دونوں متفق جب ہو جاتے ہیں تو وہ یونٹی آ جاتی ہے۔ اور اب یہاں پر فائدہ یہ نظر آ رہا ہے اس یگانگت سے، کیا ہو رہا ہے کہ جس طرح ہم ایک ہیں، کون کون؟ باپ اور یسوع، جس طرح وہ ایک ہیں، اس یونٹی کے ذریعے سے کاملیت نظر آ رہی ہے۔ یہ بات نظر آئی ہے ہمیں یہاں پر کہ میں ان میں اور تو مجھ میں تاکہ وہ کامل ہو جائیں۔ اس یونٹی کے ذریعے سے جس طرح میں اور تو ایک ہیں، اسی طرح وہ مجھ میں ہو جائیں تاکہ کاملیت، یعنی وہ کامل ہو کر ایک ہو جائیں۔ اس یونٹی کے اندر کاملیت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ یہ دیکھیں اتنا اچھا فائدہ کی بات، یعنی خدا یسوع مسیح میرے اور آپ کی بھلائی کے لیے وہ بات کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں کہ جنہوں نے کلام سننا ہے وہ بھی، جو کلام سنا رہے ہیں وہ بھی، جس طرح میں اور تو ایک ہے، اسی طرح یہ سارے کے سارے ایماندار بلیور جو ہے وہ کیا ہو جائیں؟ ایک ہو جائیں، ان میں یونٹی آ جائے تاکہ کاملیت جو ہے، خدا ان کا جلال جو ہے وہ ظاہر ہو، اور دنیا جانے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا ہے، جس طرح تو نے مجھ سے محبت رکھی اسی طرح
ان سے بھی محبت رکھی۔ اب یہاں پر دیکھیں، پہلے یونٹی سے کاملیت، اور کاملیت سے پھر کیا نظر آ رہا ہے؟ محبت نظر آ رہی ہے۔ یہ یسوع مسیح کا پیغام ہے۔ وہ دعا کر رہا ہے باپ سے، لیکن وہ یہاں پر اس محبت کو بیان کر رہا ہے جو بیٹے نے باپ سے اور باپ نے بیٹے سے کاملیت کے ذریعے سے، اس کاملیت، اس یونٹی کے ذریعے سے اس محبت کو ظاہر کیا ہے۔ اب وہ چاہتا ہے کہ یہی پیار، یہی محبت، یہی کاملیت، یہی یونٹی جو ہے وہ ہم میں آ جائے، تاکہ دنیا ایمان، جب تک ہمارے اندر تفرقے، لڑائیاں، جدائیاں، جھگڑے ہیں نا، یہ فرق ہمارے اندر جو بھی قبیلے بنے ہوئے، جو ڈینومینیشنز بنی ہوئی ہیں، اس کے ذریعے سے یونٹی نظر نہیں آ رہی، اس کے ذریعے سے پیورٹی یا کاملیت جو ہے وہ نہیں نظر آئے گی، اس کے ذریعے سے یونٹی نظر نہیں آئے گی، خدا کا جلال ظاہر نہیں ہوگا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اس یونٹی کے ذریعے سے کاملیت ہوگی، کاملیت کے ذریعے سے پھر محبت جو ہے وہ پیدا ہوگی، اور پھر اس محبت کے ذریعے جو سب سے بڑی بات ہونے والی ہے وہ یہاں پر بیان کر رہا ہے 24ویں آیت میں، اے باپ میں چاہتا ہوں۔ اب یہ چاہنے سے مراد ہے کہ وہ خواہش کر رہا ہے، اس کی آرزو ہے، اس کی مرضی ہے، اس کے دل کی یہ تمنا ہے کہ اے باپ میں یہ چاہتا ہوں کہ جنہیں تو نے مجھے دیا ہے، یعنی کہ وہ لوگ جنہوں نے کلام کو قبول کیا ہے، وہ لوگ جو تو نے مجھے دیے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ جہاں میں ہوں وہ بھی میرے ساتھ ہوں، تاکہ میرے اس جلال کو دیکھیں جو تو نے مجھے دیا ہے، کیونکہ تو نے بنائے عالم سے پیشتر مجھ سے محبت رکھی ہے۔ دنیا کے بنانے سے پہلے جو یسوع مسیح کے ساتھ محبت باپ کی تھی، یا جو باپ اور بیٹے میں جو دنیا کے بنانے سے پیشتر محبت تھی، جو جلال یسوع مسیح کا اس دنیا سے آنے سے پہلے تھا، خدا کا بیٹا یسوع مسیح یہ دعا کر رہا ہے اپنے باپ سے کہ اے باپ یہ لوگ جو تو نے مجھے دیے ہیں یہ میرے پاس ہوں، جہاں میں ہوں وہاں یہ بھی ہوں، تاکہ وہ میرے اس جلال کو دیکھ سکے جو میں دنیا کے بنائے پیشتر رکھتا تھا، بنائے عالم سے جو جلال میں دنیا سے پیشتر رکھتا تھا۔ اے عادل باپ، کتنی بڑی خواہش ہے یسوع مسیح کی کہ جتھے میں ہوا اتھے میرے لوگ بھی ہوں، جہاں میں جاتا ہوں میرے ساتھ میرے لوگ بھی جائیں۔ یہ یسوع مسیح کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ دلی تمنا ہے، اور اس نے یہ وعدہ کیا کہ میں جاتا ہوں، یہ 14 باب میں، یوحنا 14 باب میں، کہ جہاں میں جاتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ تمہارا دل نہ گھبرائے۔ یوحنا 14 باب میں لکھا کہ میں جاتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں۔ وہ جگہ تیار کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ میرے ساتھ ہو، کیونکہ وہ میرے لوگ ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں ان سے پیار کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ جہاں میں ہوں وہ بھی میرے ساتھ ہو، تاکہ میرے اس جلال کو دیکھے جو تو نے مجھے دیا ہے، کیونکہ تو نے بنائے عالم سے پیشتر مجھ سے محبت رکھی ہے۔ اے عادل باپ، دنیا تو مجھے نہیں جانتی، دنیا نے تو تجھے نہیں جانا، دنیا کو پتا نہیں ہے یسوع کون ہے، دنیا اس سچائی سے، اس حقیقت سے، اس کی تعلیم سے واقف نہیں ہے، دنیا نے نہیں جانا۔ اور ہم سب سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ دنیا نے جو سلوک یسوع مسیح کے ساتھ کیا وہی سلوک آج ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ کہتا دنیا نہیں جانا مگر میں نے تجھے جانا، اور انہوں نے بھی جانا کہ تو نے مجھے بھیجا ہے۔ دنیا تو ایمان نہیں رکھتی کہ یسوع کو خدا نے بھیجا ہے، لیکن میں اور آپ اس بات سے واقف ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کو کس نے بھیجا ہے، یسوع مسیح کے آنے کا مقصد کیا ہے،
उसने आकर अपनी तर्ज जिंदगी के जरिए से हमें बता दिया कि हमने किस तरह से इस जमीन पर अपनी जिंदगी को बसर करना है। जो काम, जो जिम्मेदारियां उसने हमें अता की हैं, हमने किस वफादारी के साथ उन जिम्मेदारियों को पूरा करना है। और अगर हम उन जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं तो वो यूनिटी अगर हमारे अंदर आ जाती है, अगर वो पाकीज़गी हमारे अंदर आ जाती है, अगर वो मोहब्बत हमारे अंदर आ जाता है, तो हमारे रवैयों से, किरदार से, सोचों से लोग इस बात को जानेंगे कि यस्सु को खुदा ने इस दुनिया में भेजा है। और वो चाहता है कि ऐ बाप, मैं ये चाहता हूं, ऐ आदिल बाप, इंसाफ वाले बाप, मैं ये चाहता हूं। दुनिया ने मुझे नहीं जाना, दुनिया ने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरे कलाम को कबूल करने वाले बेटे बेटियों के जरिए से, जिन्होंने मुझे कबूल किया, जिन्होंने तुझे कबूल किया, जिन्होंने कलाम को कबूल किया है, और जो इनके वसीला से कलाम को कबूल करेंगे, वो सब जानेंगे कि यस्सु को खुदा ने भेजा है। और फिर लास्ट वर्स में वो कहता है, और मैंने उन्हें तेरे नाम से वाकिफ किया है। यस्सु ने क्या किया? उनको बताया कि खुदा कौन है। कहता कि मैंने तेरे नाम से उनको वाकिफ किया, उनको बताया अपने कामों से, अपनी सोच से, अपने किरदार से कि मेरे अंदर खुदा है। और अगर हमने यीशु के कलाम को कबूल किया है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारे अंदर यीशु रहता है, और यीशु का पैगाम जो है वो हमने दूसरों तक घबराने की जरूरत नहीं, उसने दुआ कर दी है। जो कलाम को, वो बहुत सारे लोग हैं जो कलाम को कबूल करेंगे, ये नहीं है कि कलाम को कबूल नहीं करेंगे, वो करेंगे, लेकिन बशर्ते कि हम उस जिम्मेदारी को पूरी वफादारी के साथ जब पूरा करने की कोशिश करें। वो कहता है कि उन्होंने तेरे नाम से वाकिफ किया और करता रहूंगा, ताकि जो मोहब्बत तुझको मुझसे थी और वो उनमें हो और मैं उनमें हूं। लास्ट पार्ट के अंदर यीशु मसीह वही उस यूनिटी को, उस मोहब्बत को, उस युगानगत को, उस प्यार को वो बता रहे हैं कि मोहब्बत, कामलियत तब नजर आती है जब हमारे अंदर वो यूनिटी जो बाप में और बेटे में पाई जाती थी, फिर उसका जलाल जो है वो जाहिर होता है। किसी ने कहा कि जब तक अंगीठी के अंदर कोयले पड़े रहते हैं तो वो दहकते रहते हैं। अगर उस अंगीठी में से एक कोयला निकाल कर अलग रख दिया जाएगा ना, तो वो बुझ जाएगा, जल्दी बुझ जाएगा बनिस्बत उन कोयलों के जो अंगीठी के अंदर इकट्ठे दहक रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जब तक हम इस अकेले कोयले की तरह रहने की कोशिश करेंगे तो दुनिया बड़ी बेईमान है, दुनिया बड़ी जालिम है। वो जल्द उस आग को, जो यीशु की मोहब्बत की आग हमारे अंदर है, उसको बुझा देगी। इतने ज्यादा हम पर दुख, तकलीफ, मुसीबत और परेशानियां, आसानियां, परसिक्यूशंस होंगी कि वो कोयला जल्द ही बुझ जाएगा। लेकिन जब वो कोयला दूसरे कोयलों के साथ, उस यूनिटी के साथ, उस मोहब्बत के साथ, उस प्यार के साथ, उस रफाकत के साथ इकट्ठे रहेंगे तो वो ज्यादा देर तक इकट्ठे मिलकर दहकते रहेंगे, जलते रहेंगे। वो यीशु के प्यार को, उसकी मोहब्बत को, उसके जलाल को ज्यादा देर तक, बल्कि अबद तक वो उसको क्या करेंगे? जाहिर करते रहेंगे। कहता है जो मोहब्बत तुझको मुझसे थी वो उनमें हो और मैं उनमें हूं। इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह यहां पर ये वाज़िया तौर पर बता रहे हैं कि बाप, जिस तरह से तू मुझ में था, मैं तुझ में था, इसी तरह ये मुझ में हो और मैं इनमें हो, और वो मोहब्बत जो तुझ में और मुझ में थी
वही मोहब्बत मुझ में और इन में हो जाए, और फिर उनमें जो इनके वसीला से कलाम को कबूल करेंगे, उनमें सब में जब यूनिटी, प्यार और मोहब्बत हो जाएगा, तो तब यीशु का आना होगा। खुदावंद यीशु मसीह ये बाप से दुआ कर रहे हैं कि बाप वो मोहब्बत, वो प्यार, वो सुलह, वो सलामती, वो यगानगत, वो मोहब्बत, वो कामलियत हम सब में पाई जाए, तब उसका जलाल जाहिर होगा। सो आए मेरे जीजो, खुदावंद यीशु मसीह की इस दुआ के जरिए से हम ईमान लेकर आए कि ये काम घर घर में अंजील सुनाने का ये हमें दिया गया है। हमें उस मोहब्बत को, उस प्यार को, उसके जलाल को जाहिर करने का हुक्म हमें दिया गया है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आज हम सबको कसरत से बरकत अता करे। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू।